وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، جو کوئی اچھے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ ہو مسلمان، یعنی جو مسلمان اچھے کام کرے، جس کا عقیدہ درست ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ مرد ہو یا عورت اگر مومن ہے اور اچھے کام کرے گا تو جنت نصیب ہوگی، جو بھی اچھے کام ہوں گے اس کا انہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی اور اخلاص اختیار کیا۔ وہ محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔ جو شخص مومن ہے اور نیکوکار ہے اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ابراہیم کے دین پر چلا جو ابراہیم ہر باطل سے جدا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین، آپ کی شریعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے موافق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت و ملت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی خصوصیات اس کے علاوہ اور ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری شریعت حضور کی شریعت میں داخل ہے، اور اس کے علاوہ حضور کی شریعت میں اور خصوصیات بھی ہیں۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے ملت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع حاصل ہوتا ہے، چونکہ یہودی، عیسائی، مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پسند کرتے تھے، اور سب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ دین ابراہیمی تو وہ دین ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلا، جو ابراہیم ہر باطل سے جدا تھے، ایسا شخص سب سے اچھا ہے، اور اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ خلیل کے معنی گہرا دوست، خلت صفائے مودت اور غیر سے انقطاع کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف انسان متوجہ ہو، غیر کی طرف وہ توجہ نہ رکھے، اور محبت میں وہ کامل ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اوصاف رکھتے تھے، اس لیے آپ کو خلیل کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقص نہ ہو۔ یہ معنی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، آپ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، تمام انبیاء کے جو کمالات ہیں سب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو طاقت، جو قدرت، جو معجزات، جو تصرف کا اختیار، جو شان و عظمت عطا فرمائی، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ اور وہ کمالات عطا فرمائے جو کسی کو عطا نہیں فرمائے، بلکہ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جسے جو ملا حضور کے وسیلے اور حضور کے صدقے ملا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیل بھی ہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب بھی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ فخراً نہیں کہتا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے، اور ہر چیز اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے۔ سورہ نساء کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں جو ہم نے نصیحتیں سماعت کی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔